اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، کل برود ہفتہ سے جو حالات پیدا ہوئے اس پر دل بے انتہا غمگین اور افسردہ ہے، اور لاہور کے اندر یتیم خانہ چوک جہاں پر ٹی ایل پی کا مرکز بھی ہے، اور وہاں پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مسجد جہاں پر وہ خطیب بھی تھے، وہاں پر یہ واقعات پیش آتے رہے۔ پولیس نے اپنا موقف دیا کہ جی اس میں جو ہے ٹی ایل پی کے جو ہے نا لوگوں نے آ کر تھانے جو کہ تقریباً وہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس پر حملہ کیا، اور وہاں سے کچھ پولیس والوں کو جو ہے وہ لے کر ساتھ جو ہے نا چلے گئے۔ یہ تو پولیس کا موقف تھا، جبکہ ٹی ایل پی کے جو ممبران تھے ان کا موقف کچھ اور ہے، اور وہ موقف وزن بھی رکھتا ہے، اور اس کی کچھ تصدیق دوسرے ذرائعوں سے بھی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق، ان کے بتانے کے مطابق، یہ پولیس والے پہلے وہاں پر آ کر انہوں نے خوف و ہراس کی فضا پیدا کی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ بھی سننے میں آیا کہ اس تھانہ نواکوٹ میں جو ہے یہ چیز پہلے سے طے ہو چکی تھی کہ ایکشن لیا جائے گا، کل ایکشن لیا جائے گا، یعنی ہفتے کا روز ایکشن لیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے مرحوم علامہ خادم رضوی صاحب کے وقت میں بھی جو ہے یہ ایکشن ہو چکا ہے، ایسا پولیس کا ایکشن ہو چکا ہے۔ بہرحال ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں سے پولیس اہلکاروں کو جو لے کر چلے گئے، اور یہاں سے جو ہے نا ایک پیٹرول کا ٹینکر بھی لے کر چلے گئے جس میں 5000 گیلن پیٹرول بھی تھا، یہ بھی تھا۔ جبکہ اس کے برعکس میں نے کہا کہ بھی یہ کافی کمزور سا موقف تھا، اور ان کے اور جو اطلاعات تھی کہ بھی یہ پورا ان کا پلان پہلے سے ہی اس چیز کے لیے موجود بھی تھا بابسود ذرائعوں کے ذریعے۔ اور جب یہ انہوں نے وہاں پر جا کر اس کی کوشش کی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ خطیب بھی تھے وہاں پر مرحوم، اور وہ وہاں پر جمعے کے خطبے میں وہاں کے لوگ، مقامی محبت کرنے والے ان کے لوگ، اور ارد گرد لاہور کے دوسرے علاقوں سے ان کا خطبہ بھی سننے کے لیے آتے تھے، اور ان کے محبت کرنے والے وہاں پر بے انتہا ہیں۔ اس پورے علاقے کے اندر ہی ان کے جو ہے نا بہت سارے محبت کرنے والے۔ جیسے پولیس نے یہ چیز وہاں پر کی، تو لازمی سی بات ہے جب بھی کسی پر کوئی حملہ کیا جائے یا کسی کے اوپر کسی کو ہراساں کیا جائے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی دفاع کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہاں پر جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوتی گئی، جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گود میں لے کر تھی۔ یہ ساری فوٹیجز وغیرہ بھی موجود ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھی اس کو لانا چاہیے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہ بہرحال افسوس کی بات ہے۔ وہاں پر پھر جب لازمی سی بات ہے کہ اگر کوئی پولیس اس پر کوئی وہ چیز کرے گی تو اس کے لیے بچاؤ کے لیے وہاں کے لوگ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جمع، وہ بھی اس کے لیے اپنی احتیاطی تدابیر کریں گے۔ یہ لاہور کا جو مرکز ہے، لاہور کا مرکز میں جب محترم رضوی صاحب مرحوم کے فرزند کا ایک خط آیا تھا زیر حراست، جس میں ان کو سب کو کہا گیا تھا کہ سعد رضوی صاحب کا کہ سب جو ہے امن و امان سے رہیں، سڑکیں خالی کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے جو بلاک کیے ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو بھی خالی کر دیا جائے۔ اس وقت بھی لاہور کے
جتنے معززین تھے TLP کے، انہوں نے کہا کہ زیر حراست کسی قسم کا بھی جو ہے نا بیان لکھوایا جو، اور یہ جبراً جو ہے نا شاید لکھوایا گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا احتجاج بھی کیا تھا کہ یہ ان کے اوپر سے یہ جان بوجھ کے زبردستی لکھوایا۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے زبردستی تھا یا کس طرح تھا، لیکن بہرحال حراست کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو لاہور کے اندر تو یہ فضا قائم تھی، اور وہاں کے اکابرین جو تھے، معززین جو تھے، وہ اس چیز پر اتفاق تھا کہ بھی ہم اس موومنٹ کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ کل جب یہ سارا واقعہ شروع ہوا تو وہاں پر ایک میدان جنگ سا بن گیا، جس میں بہت نقصان ہوا، اور لوگ بچوں کو بھی لے کر آئے، اس میں کئی لوگ شہید ہوئے، کوئی معروف نام بھی شہید ہوئے، اور زخمیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن محترم دوستو، اس کے برعکس ایک تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ جس وقت یہ پہلا روز واقعہ ہوا تو فرانس کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا ان کی حکومت کی طرف سے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے جنگ چھیڑ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رمضان کی غالباً وہاں پہلی تاریخ تھی یا 2 تاریخ تھی، انہوں نے کچھ مساجد کے اوپر آگ لگائی، اور جس میں کچھ مساجد کے دروازے شہید بھی ہوئے، اور دروازے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فرش اور دیواریں جو ہے ان کو نقصان بھی پہنچا۔ وہ تو بیٹھ کر وہاں پر جو ہے نا مزے کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ اپنے نبی کی جو ہے نا سے کوئی محبت رکھتے ہیں، نہ اپنے ریلیجس سے کوئی محبت رکھتے ہیں، لیکن ہماری جانیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اپنے دین پر قربان، اور اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے اپنے پروگرام کو ریکارڈ کراتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ شرپسند عناصر بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ جو اس وقت سیاسی اپوزیشن جو بنی ہوئی ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب جب کل یہ ساری چیزیں چلتی رہیں تو ایک ٹویٹ وار، میڈیا وار ایک طرح کی شروع کر کے میڈیا پر غلط خبریں پھیلا کر سوشل میڈیا پر کہ پاکستان میں جو ہے نا آپس میں جو ہے نا لڑائی شروع ہو گئی ہے، سول وار شروع ہو گئی ہے، اس کو سول وار کا نام دیا گیا، جس میں سے اکثریت جو ہے انڈیا سے چلی ہوئی خبریں تھیں، اور اس کی تصدیق اداروں نے بھی کی ہے، اور اس کو یہاں پر اور رنگ دینے کے لیے نون لیگ کے میڈیا سیل نے بھرپور کردار ادا کیا، اور بھرپور کردار ادا کیا یہ آپ اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو دہشت گردوں کو بیچ میں نہ آنے دیں، اور میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو ہی گرفتار کریں اور ان لوگوں کے ہی خلاف جائیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایک اپوزیشن نے اتحاد بنایا ہوا، کیا پتہ ایسے لوگ بیچ میں شامل ہو گئے ہوں اور جنہوں نے اس مقصد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہو اور جان بوجھ کے جو ہے نا اشتعال پھیلانے کی کوشش کی ہو۔ محترم دوستوں، جب یہ ساری موومنٹ شروع ہوئی اور کل رات جو ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک پوری ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کی اپیل کی، اور اس کے اندر بہت سارے ایسی دینی جماعتیں جو سیاست میں وابستہ ہیں وہ بھی داخل ہو گئیں، کیونکہ اگر وہ اس میں داخل نہ ہوتی تو ان کے شاید سیاسی کیریئر بالکل ہی زیرو بھی ہو جاتے۔ اس میں بڑھ چڑھ کے لوگ، بعض جماعتیں میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور
آپ جانتے ہیں، اور وہ اس وقت بعض جو ہے اس میں سے ایک آدھ جماعت تو اسی پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے محترم دوستوں کہ آج تقریباً ساری ٹرانسپورٹ بند رہی، اور حکومت اور اس کے اندر کل مذاکرات بھی ہوتے رہے، وہاں پر حکومت تو نہیں کہوں گا، پولیس اہلکاروں کے اور ان کے مذاکرات ہوتے رہے کل افطاری کے بعد سے، جس کے بعد غالباً جو لوگ وہاں پر انہوں نے روک لیے تھے پولیس اہلکار وغیرہ، ان کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا اور دکھایا تھا کہ ان کو کتنے عزت اور احترام سے رکھا گیا۔ محترم دوستو، آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک تقریر بھی کی ہے جس میں سارے حالات کو انہوں نے پیش بھی کیا، اور کیا مشکلات آ سکتی ہیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور مسلم امہ کو جو ہے یکجا کرنے کی بات کی، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم اس کو مسلم امہ کو ایک جگہ جمع کر کے اس چیز کی آواز کو بلند کریں گے۔ بحیثیت ہے مسلمان، ہمیں اور اسلام کے ایک ایسے فرد کا میں یہ کہوں گا اور بے باک کہوں گا، کیونکہ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ UN میں بھی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر جتنے بلند طریقے سے آواز اٹھائی ہے وہ آج تک صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اٹھائی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی فورمز پر اٹھائی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی وزیر اعظم نے یہ بات نہیں اٹھائی۔ انہوں نے استدعا کی کہ ہمیں مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہم اپنا نقصان نہ کریں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب پہلے دن یہ واقعات پیش آئے تو فرانس کا ایک ٹویٹ فرانس کی حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے جنگ چھیڑ دی، پاکستان کو جنگ میں دھکیل دیا ہے، جس کے بعد ایک سخت سا ٹویٹ جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے جنگ ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہم اپنے موقف سے بالکل نہیں پھرے ہیں اور اپنے موقف پر آج بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کے مقاصد کے اندر کامیابی دے، اور مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، اور مدینہ ریاست کی بات کرنا بہت اچھی بات ہے۔ محترم دوستو، مدینہ ریاست جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے بنیاد رکھی، اور اس وقت ان کے ساتھیوں نے، اور جس کو آپ وہاں کے مدینہ کی عوام کہہ لیں، جن کو ہم صحابہ کرام اور صحابیات ان سب کو کہتے ہیں، ان سب نے مل جل کر اس کو جو ہے نا قیام اس کا رکھا، بنیاد رکھی اور اس کو بنایا۔ لیکن آج ہمارا کردار ویسا نہیں ہے، ہمارے حکمران کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، حکمرانوں کو بھی، اور ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ صرف بولنے سے اور اس چیز سے عملی طور پر نہیں ہوگا، ہم نے تو زبان سے بھی نہیں کہا، ہم کم از کم زبان ایک قدم تو بڑھائیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس لیے لیکن ہم قدم آگے بڑھائیں، اور ہمیں ان کی نیت پر یقین کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑے باوسوخ اور بڑے اس سے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد تمام مسلمان حکمرانوں کو ایک جگہ پر لا کر اس کی بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعائیں بھی کریں گے، اور جہاں پر حرمت رسول سے محبت کا TLP والوں کا اور دوسرے مسلمانوں کا وہ ہے، اسی طرح اسلام اور پاکستان سے لیے بھی ایسی ہی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو، اسلام کو کسی صورت میں بھی کوئی نقصان پہنچے اور نہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔